بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم تفسیر میں سورۃ الزلزال کا ترجمہ اور اس کی تشریح کریں گے۔ ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اذا زلزلت الارض زلزالہا، اذا جب زلزلتی ہلا دی جائے گی، ارض زمین، زلزالہا بھونچال سے۔ اذا زلزلت الارض جب زمین ہلا دی جائے گی، جھنجھوڑ دی جائے گی، زلزالہا بھونچال سے۔ اذا زلزلت الارض زلزالہا جب زمین ہلا دی جائے گی بھونچال سے۔ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ وَأَخْرَجَتِ اور نکال پھینکے گی، الارض زمین، اثقالہا اپنے بوجھ۔ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ اور زمین نکال پھینکے گی، اثقالہا اپنے اندر کے بوجھ۔ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ اثقالہا اور زمین اپنے اندر کے بوجھ باہر نکال پھینکے گی۔ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ اثقالہا اور زمین اپنے اندر کے بوجھ باہر نکال پھینکے گی۔ وَقَالَ الْإِنسَانُ وقال اور کہے گا انسان، مَا لَهَا اس کو کیا ہوا۔ وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا اور انسان کہے گا اس کو کیا ہوا۔ وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا اور انسان کہے گا اس کو کیا ہوا۔ یومئذ اس روز تحدث وہ بیان کر دے گی، اخبارہا اپنی ساری خبریں یا اپنے سارے حالات۔ یومئذ اس دن تحدث بیان کر دے گی زمین، اخبارہا اپنے سارے حالات، اپنی ساری خبریں۔ یومئذ تحدث اخبارہا اس روز زمین اپنی ساری خبریں بیان کر دے گی یا اس روز زمین اپنے سارے حالات بیان کر دے گی۔ کیونکہ ربک تمہارے رب نے اوحا حکم بھیجا، لہا اس کو، لہا اس کا یعنی اس بات کا، کیونکہ ربک تمہارے رب نے اوحا اس کو حکم دیا ہے، لہا اسی کا، بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا کیونکہ تمہارے رب نے اس کو اسی کا حکم بھیجا ہے، کیونکہ تمہارے رب نے اس کو اس بات کا حکم دیا ہے۔ یومئذ اس دن، یصدر آئیں گے، الناس لوگ، یومئذ یصدر الناس اس دن لوگ آئیں گے، اشتاتا گروہ در گروہ، اشتاتا گروہ در گروہ یا ٹولیوں کی شکل میں، لیورو تاکہ وہ دیکھیں، لیورو تاکہ دکھا دیے جائیں ان کو، لیورو تاکہ دکھا دیے جائیں ان کو، اعمالہم ان کے اعمال۔ یومئذ یصدر الناس اس دن لوگ آئیں گے، اشتاتا گروہ در گروہ، لیورو تاکہ دکھا دیے جائیں ان کو، اعمالہم ان کے اعمال۔ اس دن لوگ گروہ در گروہ آئیں گے تاکہ ان کو ان کے اعمال دکھا دیے جائیں۔ فمن پس جس نے یعمل کی ہوگی، مثقال ذرہ ذرہ بھر، خیرن نیکی، یراہ وہ اس کو دیکھ لے گا۔ فمن یعمل تو جس نے کی ہوگی، مثقال ذرۃ خیر، مثقال ذرۃ ذرہ بھر، خیرن نیکی، یراہ تو وہ اس کو دیکھ لے گا۔ تو جس نے ذرہ بھر کوئی اچھائی، کوئی بھلائی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا۔ ومن اور جس نے یعمل کی ہوگی، مثقال ذرہ بھر، شرن برائی، یراہ وہ اس کو
دیکھ لے گا. وَمَن يَعْمَلْ اور جس نے کی ہوگی مثقال ذرۃ ذرہ بھر شرًا برائی یرہ وہ اس کو دیکھ لے گا. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ اور جس نے ذرہ بھر برائی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا. ترجمہ اس کا مکمل ہو گیا. اب ہم اس کی تشریح دیکھتے ہیں. پہلی 2 آیات کی تشریح یعنی سارے مردے جو زمین میں دفن ہیں وہ بھی باہر آ جائیں گے اور زمین میں جو خزانے دفن ہیں زمین ان کو بھی اگل دے گی. ایک حدیث میں ہے کہ جس کسی نے مال کی خاطر کسی کو قتل کیا ہوگا یا جس نے مال و دولت کی خاطر رشتہ داروں کا حق پامال کیا ہوگا وہ اس کی خاطر چوری کی ہوگی وہ اس مال کو دے کر یہ کہے گا یہ ہے وہ مال جس کی وجہ سے میں نے یہ گناہ کیے تھے. پھر کوئی بھی اس سونا چاندی کی طرف توجہ نہیں دے گا. تو زمین کے اندر جو باہر نکالنے سے مراد یہ ہے. زمین پر کسی نے جو بھی اچھے یا برے کام کیے ہوں گے وہ کیا ہوں گے اس کو دیکھ لیں گے. ان آیات میں کہ زمین اس روز اپنے حالات بیان کر دے گی, اپنی اندر کی ساری باتیں بتا دے گی کیونکہ اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہی حکم دیا گیا. اور اس دن لوگ مختلف گروہوں کی شکل میں آئیں گے, مختلف ٹولیوں کی شکل میں آئیں گے تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو جو دنیا میں وہ اعمال کرتے رہے ہیں وہ ان کو سب دکھا دیے جائیں گے کہ وہ اچھے ہیں یا برے ہیں. پس آنے سے مراد قبروں سے نکل کر میدان حشر کی طرف جانا بھی ہو سکتا ہے. اس صورت میں اعمال دکھانے کا مطلب یہ ہوگا کہ اعمال نامہ دکھا دیا جائے گا, اور واپسی کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ لوگ حساب و کتاب سے فارغ ہو کر مختلف حالتوں میں واپس آئیں گے تاکہ انہیں ان کے اعمال کا نتیجہ دیا جائے. نیک لوگوں کو اپنی نیکیوں کا انعام دکھا دیا جائے گا اور برے لوگوں کو ان کے اعمال کی سزا دے دی جائے گی. یعنی جو قبروں سے نکال کر وہ حشر میں آئیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے نامہ اعمال ان کو دے دیں گے اور ان کی نیکیوں اور برائیوں اور برے لوگوں کی برائیوں کی سزا ان کو دے دی جائے گی. یہاں برائی سے مراد وہ برائی ہے جس سے کسی شخص نے دنیا کی زندگی میں توبہ نہ کی ہو. یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی گناہ ہو گیا جس پر سچی توبہ بھی کر لی تو وہ بھی اللہ تعالیٰ اس پر بھی پکڑ کریں گے. ایسا نہیں ہے. جو گناہ, جو غلطیاں, جو برائیاں دنیا میں ہوئیں ان پر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لی تو وہ کیا کریں گے, اللہ تعالیٰ وہ معاف کر دیں گے. یہاں برائی سے مراد وہ برائی ہے جس کی انسان نے دنیا کی زندگی میں توبہ ہی نہ کی ہو, کیونکہ سچی توبہ سے گناہ معاف ہو کر ایسے ہو جاتے ہیں جیسے کہ وہ کبھی کیے ہی نہیں تھے. اور سچی توبہ میں یہ بات بھی داخل ہے جس گناہ کی تلافی ممکن ہو اس کی تلافی بھی کی جائے. مثلا کسی کا حق ہے تو اسے دے دیا جائے, اسے معاف کرا لیا جائے, یا فرائض چھوٹے ہیں تو ان کی قضا کر لی جائے. یعنی سچی توبہ میں ایک تو توبہ عملاً کر لی, منہ سے بول کر اقرار کر لیا کہ یا اللہ یہ غلطی ہو گئی معاف فرما دے, لیکن اسی طرح کسی کا حق ادا نہیں کیا تھا تو اللہ سے معافی بھی مانگی اور حق والے کا حق بھی دے دیا اور اس سے بھی معافی مانگ لی, تب بھی کیا ہوگا, معاف ہو جائے گا. صرف حقوق اللہ تو اللہ معاف کر, کیونکہ وہ اللہ کا معاملہ ہے. حقوق العباد میں بندے کا حق ادا کر کے اس سے معاف کروا لینا یہ ضروری ہے. اگر حق ادا نہیں کر سکتے تو کسی طرح معافی مانگ لے, اس سے معاف کروا لیا جائے. اور اسی طرح اگر فرائض چھوٹے ہیں, نماز, روزہ یا کوئی اور زکوٰۃ وغیرہ, تو وہ بھی کیا کرے, ان کی قضا کر لے. جیسے کوئی بے نمازی توبہ کر لیتا ہے, توبہ سے جو نمازیں چھوڑی ہیں ان کا گناہ معاف ہو جائے گا لیکن قضا اس کے سر پر رہے گی. تو اس لیے جو فرائض چھوٹے ان کی قضا کر لی جائے اور باقی اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کرتا رہے, بے شک اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے. آپ نے سورہ زلزال کا ترجمہ اور اس کی تشریح یاد کرنی ہے. السلام علیکم.